الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم چاند کے بارے میں سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ چاند کیا ہوتا ہے، کب نظر آتا ہے، کیوں نظر آتا ہے، یہ کبھی باریک ہو جاتا ہے، بہت باریک ہوتا ہے، پھر یہ زیادہ روشن ہو جاتا ہے، پھر یہ پورا ہی روشن ہو جاتا ہے، پھر بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد والے دنوں میں پھر یہ چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر یہ گم ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات دن کو نظر آ رہا ہوتا ہے، رات کو بھی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ نہ دن کو نظر آتا ہے نہ رات کو نظر آتا ہے۔ بعض اوقات 29 تاریخ کو نظر آ جاتا ہے، بعض اوقات نہیں آتا 29 تاریخ کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارے سلسلے کیا ہوتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ سعودیہ کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ہے ان سے ایک دن بعد ہی اسلامی مہینہ شروع ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہمارے پاکستان میں، پورے پاکستان میں چاند نظر نہیں آتا، پشاور والوں کو چاند نظر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی باتیں ہم کریں گے۔ تو میری آج کے اس ساری نشست میں کوشش یہ ہوگی کہ چاند سے متعلق تمام ضروری باتیں آپ کو سکھائی جائیں، کہ اگر آپ کو چاند کے اوپر کوئی گفتگو کرنے کا، کوئی بات کرنے کا کوئی موقع ملے تو آپ کے پاس کچھ نہ کچھ ہو کہ جس کو آپ آگے بیان کر سکیں، اور آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات پیدا ہوں تو میری کوشش ہوگی کہ وہ سارے کور کیے جائیں اس میں۔ تو اگر کوئی رہ جائے تو آپ اس کو لکھتے جائیں، تو آخر میں پھر جب سوالات کا سیشن ہوگا ہم رکھیں گے کہ آپ نے اگر کچھ پوچھنا ہے تو وہ پھر آپ پوچھیں، تو پھر اس میں کر لیا جائے گا۔ تو یہ آج کی ہماری اس پہ نشست ہوگی۔ یہ طریقہ کار یہ ہوگا کچھ اس کا کہ لیکچر چلے گا 2-2.5 گھنٹے تک، پھر اس کے بعد ہم مفتی منیب الرحمان صاحب کی کچھ ویڈیوز ہیں میرے پاس، تو ان سے بھی یہ چاند سے متعلق کچھ سوالات کیے گئے تو انہوں نے اس کے جوابات دیے، تو وہ کہہ لیں کہ میں آپ کو سنواؤں گا یہاں پہ۔ اور پھر اس کے بعد ہم جتنے سوالات ہیں چاند سے متعلقہ، کوئی 26 کے قریب ہیں، وہ میں نے لکھے ہوئے ہیں، ان کو پھر میں ترتیب کے ساتھ پڑھتا چلا جاؤں گا تاکہ کوئی مس نہ ہو جائے اس میں نا، یعنی کوئی باتیں بعض اوقات ہوتا ہے کہ بندہ بتانے میں رہ گیا، تو وہ پھر یہ ہے کہ ہر بات جو ہے نا اس میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو چاند کے حوالے سے اگر آپ آج توجہ کے ساتھ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ نہ صرف سیکھ جائیں گے بلکہ سکھانے والے بھی بن جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو بہت ہی آسان ہے، بنیادی کچھ چیزیں ہیں، تو آپ نے ان کو سیکھنا بھی ہے اور اس نیت سے سیکھنا ہے کہ میں نے آگے جا کے اس کو سکھانا بھی ہے۔ جو بندہ سکھانے سے سیکھتا ہے وہ سیکھنے سے نہیں سیکھتا، سمجھ آئی میری بات کی؟ یعنی یہ کچھ کہہ لیں کہ میں اگر یہاں پہ کھڑا ہوں تو میں سکھا کر کھڑا ہوں، تو اس سے بندے میں پرفیکشن آتی ہے، تو کہہ لیں کہ بندہ زیادہ اچھے سے اچھا۔ ایک بچہ جو ہے یا آپ میں سے جو پہلی بار تقریر کرتا ہوگا وہ شاید اس میں وہ نکھار نہ ہو جو 8 10 15 20 بار کرنے کے بعد جو اس میں نکھار آتا ہے، جو اس میں مضبوطی آتی ہے، جو روانگی اس میں پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ بھی بار بار اس کو جب سکھانا شروع کریں گے تو شروع میں ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ہو، کوئی رکاوٹ بنے، لیکن جب آپ سکھاتے رہیں گے تو پھر انشاءاللہ زیادہ اچھے طریقے سے پھر اور زیادہ نئی باتیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں۔ مثال کے طور پر آج کی نشست میں کوئی نئے سوالات آپ مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں گا یار یہ تو مجھے آتے ہی نہیں تھے، میں تو سمجھتا تھا مجھے چاند کے بارے میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں لیکن مجھے تو یہ بھی نہیں آتا، یہ بھی نہیں آتا۔ تو یہ کیسے پتہ چلا؟ آپ نے پوچھے تو پھر مجھے پتہ چلا کہ مجھے یہ چیزیں نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ تو میں ان کو تلاش کر لوں گا، ان کے جوابات ڈھونڈوں گا، جو جاننے والے ہیں ان سے پوچھ لوں گا۔ تو یہ سلسلہ ہوتا ہے، تو یوں بندے کا علم جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور بندہ اس میں مزید بہتر سے بہتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو میں امید رکھوں کہ آپ اس کام کو کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ بہت آسان ہے، بنیادی چیزیں ہیں، میں نے کوشش کی ہے کہ جتنا آسان سے آسان تر اس کو کیا جا سکے، اس کو کیا جائے اور آپ کو سمجھایا جائے۔ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ آپ نے کچھ کام جو یہاں پہ کہ ایک تو آپ نے ایک دوسرے سے گفتگو نہیں کرنی بالکل بھی۔
اچھا، ایک دوسرے کو کہہ لیں کہ یوں اشارے وغیرہ بھی نہیں کرنے، ٹھیک ہے، یہی کہہ لیں کہ مجھے بہت زیادہ ڈسٹرب کر دیتے ہیں. کوئی موبائل فون وغیرہ بالکل استعمال کرنے کی جب تک نشست جاری و ساری ہے آپ کو اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے بس توجہ پوری کی پوری میری طرف رکھنی ہے اور کہہ لیں کہ بس آپ مجھے سنیں اور یہ سیکھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. چاند کے اوپر جب آپ چاند کی ہم باتیں کرتے ہیں تو ہمیں چاند کے بارے میں کچھ پتہ ہونا چاہیے، زمین کے بارے میں کچھ پتہ ہونا چاہیے، کچھ بنیادی معلومات، سورج کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات ہونی چاہیے. زمین ہماری کتنی بڑی ہے؟ زمین کہہ لیں کہ یہ جس زمین کے اوپر اس وقت ہم ہیں یہ زمین ہماری گول ہے. اب یہ زمین گول ہے کہ نہیں ہے یہ ایک اب الگ بحث ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلا یہ گول ہے کہ نہیں گول ہے. تو یہ ہم علم توقید کورس جو ہوتا ہے اس میں تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر بات کرتے ہیں. تو بہرحال فی الحال کہ ہماری زمین جو ہے وہ گول ہے. گول کس طرح کی ہے؟ جس طرح کا یہ آپ کو ایک غبارہ نظر آ رہا ہے تو یہ اس طرح کر کے گول ہے. اچھا، اگر یہ اس طرح گول ہے تو پھر یہ بڑی کتنی ہے؟ تو جب ہم کسی گول چیز کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم ایک تو اس کے محیط کی بات کرتے ہیں. محیط کہتے ہیں کہ آپ ایک جگہ سے چلیں پورا چکر لگا کر دوبارہ اسی جگہ پہ پہنچ جائیں، اس کو محیط کہتے ہیں اردو میں، اور انگلش میں کہتے ہیں سرکمفرنس. تو زمین ہماری اگر میں یہاں سے چلوں اور پوری زمین کا چکر لگا کر دوبارہ یہاں پہ پہنچ جاؤں، یعنی ادھر سے گیا پوری زمین کا نیچے سے چکر لگا کر دوبارہ ادھر سے یہاں پہ آ گیا، تو یہ جو فاصلہ بنتا ہے یہ تقریباً ہمارا ہوتا ہے 40,075 کلومیٹر. اس کو ہم کہیں گے محیط. یہ زمین کا آ گیا ہمارے پاس. اسی طرح اگر زمین کے اندر میں داخل ہونا شروع ہو جاؤں، یعنی میں چاہوں کہ زمین کے اندر جاؤں اور زمین کے مرکز تک پہنچ جاؤں، گول ہے نا جسم، تو زمین کے درمیان میں پہنچ جاؤں تو جو فاصلہ بنے گا جو مجھے کلومیٹرز طے کرنے پڑیں گے وہ 6,375 کلومیٹر ہوں گے. اس کو ہم کہتے ہیں رداس، انگلش میں ہم اس کو ریڈیس کہتے ہیں. یعنی زمین کے مرکز سے زمین کی سطح تک کا فاصلہ جو ہے وہ کتنا ہے؟ 6,375 کلومیٹر. اچھا، یہ فاصلہ کتنا کو ہوتا ہے اس کا آپ اندازہ لگائیں کہ اگر لاہور سے بندہ جائے کراچی تو یہ تقریباً 1200 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے. اور تقریباً ٹرین جو ہے تیز ٹرین جو پاکستان میں چل رہی ہیں آج کل وہ تقریباً 18 گھنٹے جو ہیں وہ لیتی ہیں. تو کہہ لیں کہ آپ 18 گھنٹے میں لاہور سے کراچی پہنچ جاتے ہیں اور ٹرین اچھی چلتی ہے، اور کہہ لیں کہ یہ فاصلہ وہ 1200 کلومیٹر بنتا ہے، تو یہ تو پھر 6,375 کلومیٹر ہے. تو یعنی یہ صرف میں نے اس وجہ سے بتایا کہ آپ کو اندازہ رہے کہ ہم زمین میں کتنا جائیں گے تو پھر جا کے زمین کا مرکز آئے گا اور زمین ہماری کتنی بڑی ہے. تو یہ زمین کا مرکز، یہاں سے جائیں زمین کے اندر تو زمین کا مرکز آئے گا 6,375 پہ، پھر مرکز سے میں مزید اتنے ہی کلومیٹر جاؤں تو پھر ادھر سے باہر آ جاؤں گا، یعنی تقریباً یہ 12,750 کلومیٹر. یہ کہہ لیں زمین کا قطر بن گیا، یا کہہ لیں کہ زمین کی ایک طرف سے دوسری طرف جو بن رہا ہے یہ اتنا فاصلہ تقریباً یہ بنے. یعنی زمین ہماری کتنی چوڑی ہو گئی کہ اس کو ایسے کر لیں، یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک، تو یہ ایسے فاصلہ جو بنے گا وہ کیا بنے گا؟ تقریباً 12,750 کلومیٹر بنے گا. اور یہاں سے لے کر زمین کے مرکز تک جو ہے یہ تقریباً 6,375 کلومیٹر بنے گا. یہ چیزیں میں نے آپ کو کیوں بتائی ہیں؟ یہ اس وجہ سے بتانی ضروری ہے کہ اس وقت جس زمین کے اوپر ہم کھڑے ہیں تو ہم ظاہر ہے کہ یہاں پہ فرض کریں کھڑے ہیں، تو اب یہاں سے 6,375 کلومیٹر کے بعد زمین ختم ہے. کیا ایسا ہی ہے؟ یعنی یہاں پہ اگر میں کھڑا ہوں تو یہاں سے 6,375 پہ یہ ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، پھر آگے خالی جگہ ہے. اور اسی طرح ادھر کو بھی ہے. اسی طرح زمین کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ جو شخص جہاں پر کھڑا ہے اسے لگتا ہے کہ میں سیدھا کھڑا ہوں، دوسرے الٹے کھڑے ہیں. مثلا یہاں پہ جو ہوگا وہ کہے گا جی وہ ایسے کھڑے ہیں. سب کے پاؤں زمین کی طرف لگے ہوئے ہیں، جو یہاں پہ ہیں ان کے پاؤں زمین کی طرف لگے ہوئے ہیں، سارے ادھر کو ہیں. جو یہاں پہ ہیں ان کے پاؤں زمین پہ لگے ہوئے ہیں، سارے ادھر کو ہیں. جو یہاں پہ ہیں ان کے پاؤں زمین پہ لگے ہوئے ہیں، سارے ادھر کو ہیں.
ٹھیک ہے، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اچھا ان کو کیا ہوگا، ہم کہیں گے جی وہ الٹے کھڑے ہیں، تو وہ کہتے ہوں گے جی آپ لوگ الٹے کھڑے ہیں ادھر کو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، ٹھیک ہے، اس نے ایک بنایا ہوا ہے۔ ہم سب زمین کے مرکز کی طرف آتے ہیں، کوئی بھی چیز پھینکتے ہیں تو زمین کے مرکز کی طرف آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام زندگی بنایا ہوا ہے، چیزوں میں خصوصیات رکھی ہوئی ہیں۔ اچھا یہ تو آگئی زمین ہماری، زمین ہماری کتنی بڑی چوڑی ہے، یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو جو ہے وہ اندازہ بتایا کہ یہ ہماری زمین ہے۔ اب باتیں کرتے ہیں چاند کی، کہ چاند ہماری زمین سے کتنا بڑا ہے اور کتنی دور ہے۔ چاند ہماری زمین سے چھوٹا ہے، 49 چاند ہوں تو ایک زمین بنے گی حجم کے لحاظ سے۔ یعنی اگر ہم 49 چاند کسی طرح اکٹھے کر کے کسی ایک جگہ باندھ دیں، شاپر میں ڈال دیں، یا کوئی ایسا کوئی بڑے کوئی سلسلہ کر سکیں، تو پھر کیا ہوگا، 49 چاند مل کر جتنا بڑا جسم بنائیں گے وہ ہماری ایک زمین کے برابر ہوگا، یا ہماری ایک زمین کے برابر بنانے کے لیے ہمیں 49 چاند چاہیے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا چاند ہماری زمین سے کتنے کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے؟ تو چاند جو ہے ہماری زمین کے بالکل قریب ہی ہے، صرف 4 لاکھ کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر جو ہے یہ چاند ہماری زمین سے ہے۔ یہ اوسطاً فاصلہ ہے، تو چاند ہماری زمین کے 4 لاکھ سے مزید قریب بھی آ جاتا ہے، 4 لاکھ سے دور بھی چلا جاتا ہے۔ تو یہ ایک اوسطاً آپ کو بتایا کہ تقریباً 4 لاکھ کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر چاند جو ہے یہ زمین سے فاصلے پہ ہے۔ اچھا اب آ جاتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں سورج کی، کہ سورج ہماری زمین سے کتنا بڑا ہے اور کتنی دور ہے۔ ہمارے پاس 13 لاکھ زمینیں ہوں تو یہ ایک سورج کے برابر ہے۔ یعنی سورج جو ہے یہ ہماری زمین سے بہت بڑا ہے، صرف بڑا ہی نہیں ہے، بہت زیادہ بڑا ہے، کہ ہمارے پاس 13 لاکھ زمینیں ہوں تو وہ ایک سورج بنائیں گی۔ یعنی 13 لاکھ زمینیں ہماری، جو کہ کتنی بڑی زمین ہے یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا اندازہ بتایا، تو اتنی زمینیں ہمارے پاس ہوں 13 لاکھ، تو پھر وہ جتنا بڑا سورج ہے اس کے برابر جو ہیں وہ بنیں گی۔ اور سورج جو ہے یہ ہماری زمین سے بہت دور ہے۔ کتنا دور ہے؟ یہ سورج ہماری زمین سے 15 کروڑ کلومیٹر دور ہے۔ اس حساب سے تو چاند ہماری زمین کے قریب ہی ہوا، صرف 4 لاکھ کلومیٹر کے فاصلے پہ۔ اب دیکھیں کہ 4 لاکھ کہاں پہ ہوگا، تو اس سے کا اندازہ آپ یہ لگائے کہ 6375 پر تو زمین کا مرکز آئے گا۔ یہاں سے اگر ہم زمین کے اندر جائیں یا یہاں سے ادھر کو جائیں تو یہاں پہ ختم ہوگی، تو صرف 6375۔ پھر اس کے بعد 4 لاکھ، یعنی لاکھ آئے گا، پھر 4 لاکھ آئے گا، پھر 100 لاکھ ہوگا تو 1 کروڑ بنے گا۔ ایسے ہی ہوتا ہے، 100 لاکھ کا 1 کروڑ ہوتا ہے، غلط تو نہیں میں کہہ رہا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا، 100، یہ دیکھیں لاکھ، 4 لاکھ، پھر 100 لاکھ ہوں گے تو 1 کروڑ، پھر 2 کروڑ، 3، 4، 5، 6، 7 اور 15 کروڑ پہ جا کے ہمارا سورج آئے گا۔ یاد رہیں گی یہ باتیں، ٹھیک ہے، چونکہ اب اس سے یعنی یہ کافی ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ یعنی چاند ہماری زمین کے قریب ہی ہے، سورج ہماری زمین سے بہت دور ہے۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ چاند ہماری زمین سے چھوٹا ہے، سورج ہماری زمین سے بہت زیادہ بڑا ہے، اور ہمیں جب دیکھتے ہیں آسمان کے اوپر تو چاند اور سورج کا سائز تقریباً ہمیں ایک جیسا، ملتا جلتا تقریباً دونوں کا سائز لگ رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ حقیقت کیا ہے کہ سورج ہماری زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب یہ سورج ہماری زمین کے چونکہ بہت زیادہ دور ہے، اس وجہ سے وہ ہمیں چھوٹا معلوم ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی چیز آسمان کے اوپر ہم سے دور جاتی چلی جاتی ہے تو کیا ہوتی ہے، ہمیں چھوٹی نظر آتی ہے، ہمارے قریب آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ بڑی نظر آتی ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، کوئی بس ہو، کوئی ٹرک ہو، کوئی کار ہو، ہمارے قریب کھڑی ہے تو کتنی بڑی ہوتی ہے، وہ ایسا ایسا کیا ہے ہم سے دور ہوتی جاتی ہے سڑک کے اوپر، تو وہ کیا ہے کہ ہم دیکھیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ ہمیں نظر ہی نہیں آتی۔ اس طرح کو پرندہ اڑتا جا رہا ہے تو پہلے ہم دیکھیں گے کہ وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، پھر جو جو وہ دور ہوتا چلا جائے گا تو وہ ہمیں نظر آنا بھی بند ہو جائے گا، تو وہ کیا ہو گیا، وہ چھوٹا ہو گیا، ہم سے بہت زیادہ دور ہو گیا۔ تو یہ بھی صورتحال اسی طرح ہے۔ اچھا اب کسی کے ذہن میں ہو کہ ستارہ جو ہے وہ ہماری زمین سے کتنی دور ہے، یہ تو کچھ باتیں میں نے آپ کو بتائیں، کوئی اندازہ لگائیں۔ آسمان کے اوپر ستارے دیکھیں کبھی آپ نے؟
کبھی دیکھے ہوں؟ اکثر دیکھے. سیارے کبھی دیکھے ہوں آپ نے؟ سیاروں کا نہیں پتا. پتا ہے؟ چلیں ستارہ بتائیں کتنی دور ہے. مشورہ نہیں کریں آپ، اپنا کوئی تکا لگائیں. ویسے ہی لمبی چھوڑیں کوئی. 50 کروڑ ایک آیا جی. اور کوئی؟ 30 کروڑ. اور کوئی؟ 5 لاکھ کہہ رہے ہیں جی. اور کچھ؟ 4 لاکھ. 4 لاکھ پہ تو چاند آ گیا نا. کہہ رہے ہیں سورج سے دور ہیں وہ. ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے ان کی جی. بہت زیادہ کہہ رہے ہیں دور ہے وہ. بہت زیادہ جو ہے وہ کہیں پہ جا کے کوئی اس کی حد بندی ہوگی جی. یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. 2,63,000 یہ تو یاد رہے گا. 2,63,000 اس کو ضرب دینی ہے آپ نے. کس سے ضرب دینی ہے؟ 15 کروڑ سے. یعنی آپ اپنا کیلکولیٹر جب نشست سے فارغ ہوں پھر آپ کھول لیں اس کو، اس کے اوپر 2,63,000 لکھیں. 2,63 کو پھر ضرب دیں 15 کروڑ کے ساتھ تو آپ کے سامنے ایک جواب آئے گا چھوٹا سا. صحیح ہے. وہ جو جواب آئے گا آپ کے پاس چھوٹا سا، وہ کیا ہوگا؟ وہ ابھی قریب ترین ستارہ ہوگا. جو سب سے قریب ہے اس کا فاصلہ بھی آیا ہے ہمارے پاس جی. میرا خیال یاد رہے گا آپ کو. اچھا، چاند سے روشنی جو ہم تک آتی ہے، یہ روشنی ہمیں آتی ہے تقریباً 1.25 سیکنڈ میں. چاند سے جو روشنی، آپ چاند کو دیکھ رہے ہیں نا، تو یہ چاند اصل میں آپ 1.25 منٹ پہلے کا چاند دیکھ رہے ہیں. یا یوں کہہ لیں کہ جو روشنی وہاں سے چلی 4 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا، ہماری زمین تک پہنچی، چاند کی چاندنی جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس کو ہم تک پہنچنے میں 1.25 سیکنڈ لگا. سورج سے جو روشنی آتی ہے ہمارے پاس، یہ جو ہم سورج کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ سورج کی روشنی ہم تک 8 منٹ میں پہنچتی ہے. یہ کہہ لیں 1.25 سیکنڈ. اور یہ سورج کی روشنی ہم سے 8 منٹ میں یعنی جو اس وقت ہم سورج دیکھ رہے ہیں یہ 8 منٹ پہلے کا ہوتا ہے. لیکن چونکہ ہماری شریعت میں سورج کو دیکھنے سے ہی اس کے اوقات نماز اس کے نظر آنے پہ ہیں، تو اس وجہ سے ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے. تو حقیقت کیا ہے کہ سورج ہمیں 8 منٹ پہلے والا نظر آ رہا ہوتا ہے. یعنی غروب کے وقت جب آپ سورج دیکھ رہے ہیں تو وہ غروب ہو چکا ہوا ہے. اگر آخری 8 منٹوں میں آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ کیا ہے، وہ غروب ہو چکا ہے، لیکن ابھی بھی آپ جو ہے نا اس کی روشنی ہم تک دیر سے پہنچی، لیکن حقیقت میں وہ غروب ہو چکا ہوا ہے. تو وہ چونکہ ہمارے دیکھنے کا وہ اس پہ ہے، تو اس وجہ سے ہم اسی کو بنیاد رکھتے ہیں. یعنی سورج کی روشنی ہم سے 8 منٹ بعد ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. یعنی یوں کہہ لیں کہ کوئی پرندہ اڑتا جا رہا ہے، اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو، تو اگر اس کو ہم نے اڑتے پرندے کے اوپر گولی چلانی ہو تو جہاں پہ ہم چلائیں گے، جہاں پہ ہمیں نظر آیا ہم وہاں پہ چلائیں گے، تو کیا وہ پرندہ شکار ہوگا؟ نہیں ہوگا نا. وہ چلتی ہوئی اسی حساب سے چلانی پڑے گی کہ جتنی دیر میں وہ پہنچے تو ہماری گولی بھی اسی حساب سے وہاں پہ پہنچے. ٹھیک ہے. یہ میں نے ایک ویسے ضمن ایک بات عرض کی آپ سے جی. 2,63,000 کو آپ ضرب دیں گے 15 کروڑ کے ساتھ، تو جو جواب آپ کے پاس آئے گا یہ آئے گا قریب ترین جو ہے وہ ستارہ ہماری جو زمین کے قریب ہے وہ آئے گا. اچھا، یہ بات اس وجہ سے بتائی کہ آپ ذرا غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے کتنے بڑے جسم اور کتنی کتنی دور، اور اس کائنات کی وسعت کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہوئی. اچھا، پھر یہ سورج تو ہماری زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے. تو ایسے بھی سورج ہیں جن کو ہم یعنی ستارے کہتے ہیں. تو یہ جو ستارے ہوتے ہیں یہ بھی حقیقت میں سورج ہوتے ہیں، لیکن چونکہ یہ ہماری زمین سے دور ہیں تو ہمیں نقطے کی طرح نظر آتے ہیں، تو ہم ان کو پھر کیا کہتے دیتے ہیں؟ ہم ان کو ستارے کہہ دیتے ہیں، سٹارز کہہ دیتے ہیں. تو بہت سارے ستارے، یوں کہہ لیں آپ، بہت سارے ستارے ہمارے سورج سے بھی لاکھوں گنا بڑے ہوتے ہیں. یعنی بہت سارے ستارے ہمارے سورج سے لاکھوں گنا بڑے ہیں. یعنی لاکھوں سورج ملیں تو پھر وہ ایک ستارہ بنے.
ٹھیک ہے، تو یہ کچھ باتیں جو ہیں وہ فلکیات سے متعلق میں نے آپ کو بتائیں، ان کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ پھر اور چیز کیا ہے کہ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے، چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے، اور کہہ لیں کہ جب اپنی روشنی نہیں ہے اور سورج کی جو ہے وہ اپنی روشنی ہے۔ اچھا، جس چیز کی اپنی روشنی ہوتی ہے تو اس کا مطلب اس کے تو اندر سے خود بخود روشنی نکل رہی ہے۔ اب وہ اگر ہم سے ایک خاص دوری تک ہوگی تو ہمیں وہ چیز نظر آئے گی، اگر وہ ہم سے بہت زیادہ روشن چیز بھی ہم سے بہت زیادہ دور چلی جائے گی تو پھر وہ چیز ہمیں نظر نہیں آئے گی۔ جس طرح آپ کہہ لیں کہ اگر آپ نے کبھی ہوائی جہاز دیکھا ہو تو رات کے وقت تو اس کے اوپر ایک لائٹ جل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اب آہستہ آہستہ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ دور ہوتا چلا جاتا ہے تو پھر وہ ہمیں نظر آنا بھی بند ہو جاتا ہے، ایسے ہی، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیوں نظر آنا بند ہو گیا؟ چونکہ وہ جتنی کی لائٹ اس کے اوپر جل رہی تھی وہ آہستہ آہستہ ہم سے دور ہوتی گئی، وہ دور ہوتی گئی اور نظر آنا بند ہو گیا۔ اسی طرح آسمان کے اوپر بہت سارے ستارے ایسے ہیں جو کہ ہم دیکھ نہیں پاتے، وہ کیا ہوتا ہے کہ ان کی روشنی ایک تو کم ہوتی ہے اور دوسرا وہ بہت زیادہ دور ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہمیں نظر نہیں آتے۔ ان کو دیکھنے کے لیے جو ستارے ہمیں نظر نہیں آ رہے، جو کہ جن کی روشنی کم ہے، باریک ہے، چھوٹے ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دوربین استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ کون کون سے ستارے اور بھی ہیں۔ تو دوربین کیا کام کرتی ہے کہ وہ جو دور ستارے ہوتے ہیں ان کو بھی ہمیں دکھا دیتی ہے۔ جی، یہ بھی بات سمجھ آئی آپ کو؟ یعنی انسانی آنکھ کے دیکھنے کی بھی ایک حد ہے کہ وہ کسی باریک چیز کو کوئی دیکھ پائے، اور کہہ لیں کہ اس کی وہ حد کیا ہے کہ جو کوئی چیز جو ہے وہ دور ہوتی چلی جاتی ہے، وہ چھوٹی ہو جاتی ہے اور انسان کی آنکھ میں اس کی تصویر نہیں بنتی، تو جب تصویر نہیں بنتی اس کی تو پھر وہ نظر بھی نہیں آتی۔ تو سورج کی اپنی روشنی ہے، ٹھیک ہے، سورج اپنی، کہہ لیں کہ اس کو یوں سمجھیں کہ جس طرح کوئی انرجی سیور وغیرہ لگا ہو تو یہاں سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے روشنی نکل رہی ہے، لیکن کیا ہر چیز کے اندر سے روشنی نکلتی ہے اور انسان دیکھتا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ جس چیز کے اوپر کوئی روشنی پڑ بھی رہی ہو تو وہ بھی چیزیں انسان کو نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک کمرہ ہے، اس کے اندر ہم گپ اندھیرا کر دیں، بالکل لائٹیں ساری بند کر دیں، تو کیا ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے؟ نہیں دیکھ سکیں گے۔ چیزیں پڑی ہوئی ہمیں بالکل نظر نہیں آئیں گی۔ کیوں نہیں نظر آئیں گی؟ کہ نہ تو کسی چیز میں سے روشنی نکل رہی ہے اور نہ ہی روشنی نکل کے کسی اور چیزوں کے اوپر پڑ رہی ہے کہ ہم ان کو دیکھ سکیں۔ مثلا اب دن کے وقت روشنی ہے یا لائٹس جل رہی ہیں تو ہم ایک دوسرے کو دیکھ پا رہے ہوتے ہیں، تو وہ کیوں دیکھ پا رہے ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ روشنی ہم پر پڑتی ہے، ہم روشن ہوتے ہیں، دیواریں روشن ہوتی ہیں، چیزیں روشن ہوتی ہیں، تو پھر وہ روشنی کی تصاویر جو ہیں وہ ہماری آنکھ میں بنتی ہیں تو ہم ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہ لائٹیں ساری بند کر دی جائیں تو وہ چیزوں کے اوپر روشنی بھی نہ بنے اور ان کی کہہ لیں کہ تصاویر بھی جو ہے وہ ہماری آنکھوں میں نہیں بنے گی، تو پھر ہمیں وہ چیزیں بھی نظر نہیں آئیں گی۔ اچھا، آپ نے کبھی وہ ایک تسبیح ملتی ہے بازار سے جو رات کے وقت چمکتی ہے، کسی نے دیکھی ہو؟ آپ دیکھیں کہ اس میں سے کوئی بجلی وغیرہ تو نہیں ہم نے اس کو لگائی ہوئی، ٹھیک ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، قدرت نے یا زمین میں ایک ایسا پتھر بنایا ہے کہ وہ چیز جو ہے، وہ تسبیح جو ہے وہ اس پتھر سے بنی ہوتی ہے جو کہ خود بخود روشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں کہہ لیں کہ کسی ایسے کیمیکل کی بنی ہوئی ہے، کوئی ایسا پلاسٹک ایجاد ہوا کہ جس کی وجہ سے، یا جو بھی آپ کہہ لیں میٹیریل، کہ اس سے وہ بنی ہوئی ہے کہ جس سے کیا کرتا ہے وہ کہ وہ خود بخود روشنی جو ہے وہ نکالتا ہے، یعنی اس کو ہمیں روشنی کسی جگہ سے دینی نہیں پڑتی۔ تو یہ کچھ بنیادی چیزیں تھیں میں نے آپ کو بتائیں کہ سورج کی اپنی روشنی ہے، سورج کو چمکنے کے لیے، روشن ہونے کے لیے کسی اور جسم کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی اور روشنی کی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ چاند جو ہے اس کو روشن ہونے کے لیے سورج کی روشنی چاہیے ہوتی ہے۔ چاند جو ہمارا روشن ہوتا ہے یہ سورج کی روشنی سے روشن ہوتا ہے۔ اور یہ زمین میں نے آپ کو بتا دی کہ زمین بھی، ہم زمین کے اوپر بھی کیا ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی ہوگی تو ہمیں نظر آئے گا، کوئی چیزیں جسام وغیرہ اگر نہیں ہوگی تو نہیں نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب مزید آگے چلتے ہیں، ہماری زمین پر کیا ہو رہا ہے اور سورج اور چاند ہماری زمین کے گرد کیسے گردش کرتے ہیں۔ آسمان کے اوپر تمام اجرام فلکی جو ہیں، یعنی چاند قریب ہے ہمارے، پھر سورج دور ہے اور ستارے بہت زیادہ دور ہیں، یہ سب کے سب زمین کے گرد مشرق سے مغرب جو ہیں وہ حرکت کر رہے ہیں۔ روزانہ تمام کے تمام اجرام فلکی ہماری زمین کے گرد جو ہیں یہ مشرق سے مغرب جو ہیں یہ چکر لگا رہے ہیں ایسے، اور تقریباً 24 گھنٹے میں ایک چکر پورا کرتے ہیں۔ سورج جو ہے صبح کو نکلتا ہے،
دوپہر کو 5-6 گھنٹوں میں ہمارے سر کے اوپر آ جاتا ہے، وقت ظہر کا آغاز ہو جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے 5-6 گھنٹوں کے بعد جو ہے وہ مغرب میں غروب ہو جاتا ہے، مغرب کا وقت آ جاتا ہے. آدھی رات کو ہمارے زمین کے نیچے ہوتا ہے اور پھر جو ہے وہ ادھر سے طلوع کر جاتا ہے. اچھا اب یہ جو چیز طلوع ہوتی ہے، یہ طلوع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کچھ یعنی یہ سورج ہمیں فرض کریں صبح 7 بجے نظر آیا یا 6:45 بجے نظر آیا، آج طلوع کا وقت فرض کر لیں 7 بجے تھا، تو 7 بجے سے پہلے ہمیں سورج کیوں نظر نہیں آیا؟ یا شام کو 7 بجے سورج غروب ہو گیا، تو شام کو 7 بجے سورج غروب ہوا، تو شام کو 7 بجے سورج کے غروب کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بعد ہمیں سورج کیوں نظر نہیں آ رہا؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ ہم کہیں گے غروب ہو گیا. اب وہ تو بہت دور ہے، 15 کروڑ کلومیٹر ہے، زمین ہماری چھوٹی سی ہے، ٹھیک ہے. اب وہ اتنی دور ہونے کے بعد ہماری نظروں سے کیوں اوجھل ہو جاتا ہے؟ پھر یہاں رہ کے پھر کیوں ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے؟ بعض اوقات جلدی آتا ہے، بعض اوقات دیر سے آتا ہے. تو اس کا اصول کیا ہے؟ کائنات میں ہم زمین کے اوپر جہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں ہمیں 90 درجے تک نظر آتا ہے. 90 درجے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ ایک دائرہ جو ہوتا ہے یہ 360 درجات پر مشتمل ہوتا ہے. یعنی ایک چیز یہاں سے چلے، یہاں پہ پہنچے، پھر یہاں پہ آ جائے، پھر یہاں پہ آئے اور دوبارہ یہاں پہ پہنچ جائے، یعنی ایک دائرہ وہ پورا کرے. تو ہم کہتے ہیں کہ اس چیز نے 360 درجات جو ہیں وہ طے کر لیے. 360 درجے طے کرنا یا ایک دائرہ مکمل کرنا یہ ایک ہی بات ہے. تو ہم کہہ لیں کہ ایک دائرے کو، اب سورج جو ہے وہ مشرق سے مغرب چلتا ہے، تو کہہ لیں کہ یہاں سے چلا، یہاں پہ پہنچا، اس نے 90 درجات طے کر لیے. یہاں سے نقطہ آغاز ہم نے لیا، یہاں سے لیا نقطہ آغاز، تو یہاں تک 90 درجے، یہاں تک 180 درجے، یہاں پہ 270 اور یہاں پہ کیا ہو گیا 360 ہو گئے. تو اس نے یعنی ایک دائرہ پورا کر لیا، 360 درجات جو ہیں اس نے پورے کر لیے. تو یہ ہم اس کو کہتے ہیں. اب ہم جب یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو جہاں سے ہم کھڑے ہیں ہم اپنے سر سے لیں گے، یہاں سے 90 درجات یہ بنے، یہاں سے 90 درجات یہ بنے. تو انسان کو 90 درجات تک صرف نظر آتا ہے. جب کوئی چیز انسان جہاں پہ کھڑا ہے زمین کے اوپر اس سے 90 درجے کے اندر کوئی چیز آئے گی تو اس کو نظر آنا شروع ہو جائے گی مشرق کی طرف سے، ٹھیک ہے. اور جب وہ اس کے جہاں پہ وہ کھڑا ہے مغرب کی طرف 90 درجات سے نیچے جائے گی تو اس کو نظر آنا بند ہو جائے گی. کچھ سمجھ میں آئی بات یہ والی؟ یعنی کہہ لیں کہ کسی چیز کے طلوع کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم جہاں پہ کھڑے ہیں، جس شہر میں کھڑے ہیں، وہاں سے ہم یہاں سے سر سے یہ 90 درجات لیں گے اور کہہ لیں کسی چیز کے طلوع کا مطلب کیا ہے کہ اب وہ نیچے سے ہوتی ہوتی یعنی وہاں پہ 90 درجات کے اندر آ گئی ہے. جب بھی کوئی چیز 90 درجات کے اندر آئے گی تو کیا ہوگی؟ وہ نظر آنا شروع ہوگی. یعنی کہہ لیں کہ سورج کے طلوع کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جہاں پہ اس شہر میں انسان کھڑا ہے تو وہاں پہ جو 90 درجات بن رہے ہیں سورج اس کی رینج میں آ گیا. اب کب تک نظر آتا رہے گا؟ جب تک سورج وہاں کے رہنے والوں کے 90 درجات کے اندر اندر رہے گا تو وہ سورج اس کو نظر آتا رہے گا. تو غروب کب ہوگا؟ یعنی جب ان کے 90 درجات سے نیچے چلا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ غروب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح چاند کے لیے ہے، اسی طرح ستاروں کے لیے. یعنی آسمان کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کب تک ہمیں نظر آئیں گی؟ جب تک وہ ہمارے 90 درجے کے اندر اندر رہیں گی. جب وہ ہمارے 90 درجے کے اندر سے نکل جائیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ہمیں نظر نہیں آئیں گی. کہہ لیں کہ ناممکن ہے. اچھا پھر اسی طرح یعنی اسی طرح کہہ لیں کہ جس طرح کوئی چیز جو ہے کسی دیوار کے پیچھے چلی جائے تو اب ہمیں نظر نہیں آئے گی، تو اسی طرح کہہ لیں کہ وہ چیز نیچے چلے گی. اب کوئی بندہ کہے کہ 7 بجے فرض کریں گجرانوالا میں سورج کے طلوع کا وقت ہے، تو 7 بجے سے پہلے کوئی بندہ کہے کہ میں نے 6:30 بجے سورج دیکھ لیا، یہ ایک ناممکن سی بات. ٹھیک ہے کہ اس دن سورج کے طلوع کا وقت جو ہے وہ 7 بجے ہے. اب اس سے پہلے جو ہے سورج کا نظر آنا ناممکن ہے چونکہ وہ اوٹ میں ہے. اسی طرح سورج کے شام کے سورج کے غروب کا وقت 7 بجے ہے، تو اب 7:30 بجے تو سورج نیچے چلا گیا کافی. تو اب 7:30 بجے بھی سورج جو ہے وہ نظر آنا ناممکن ہے اس دن جس دن سورج کے غروب کا وقت جو ہے وہ اسی طرح چاند کے لیے، چاند کے طلوع کا وقت اور چاند کے غروب کا وقت. اسی طرح ستاروں کا بھی ہے کہ ستاروں کے طلوع کا وقت اور ستاروں سیاروں وغیرہ یعنی کسی بھی چیز کے طلوع اور غروب کا وقت جو ہے وہ اس سے ہے. یعنی یہ باتیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ یہ اس وجہ سے کی جا رہی ہیں کہ چیزیں انسان کو کون سی نظر آتی ہیں اور کون سی نظر نہیں آتی، یہ بات کرنے کا مقصد ہے. تو جب تک چیز ہمارے 90 درجے کے اندر
نہیں ہوگی تو وہ ہمیں نظر نہیں آئے گی. یعنی وہ چیز طلوع ہی نہیں کی, اب سورج 7 بجے طلوع کرنا ہے, ابھی طلوع ہی نہیں ہوا تو ہمیں نظر کیسے آئے گا؟ اسی طرح جب غروب ہو گیا سورج, تو جب سورج غروب ہو گیا تو پھر تو ہم نہیں دیکھ سکتے. تو چاند کو جب ہم دیکھیں گے تو ظاہر ہے جب وہ ہمارے 90 درجے کے اندر ہوگا تو وہ نظر آئے گا نا, جب وہ ہم سے نیچے ہی چلا گیا تو پھر وہ ہمیں نظر نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ بات جو ہے وہ ضروری تھی. جی, اب اس کے علاوہ جو میں آپ نے غور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ چاند, سورج کو تو آپ نے دیکھا ہے کہ روزانہ جو ہے یہ مشرق سے نکلتا ہے, مغرب کی طرف جاتا ہے, پھر اگلے دن یہاں سے نکلتا ہے, پھر آ جاتا ہے. یہ روزانہ اس کی روٹین ہے. دن ہوتا ہے جب طلوع کرتا ہے, پھر جب غروب ہو جاتا ہے تو رات ہو جاتی ہے. چاند کیا کرتا ہے؟ چاند کے طلوع اور غروب اور حرکت کیسے ہوتی ہے روزانہ کی بنیاد پہ, تو یہ آپ نے ذرا غور کیجئے گا کہ جب ابتدائی دن ہوتے ہیں, ابتدائی دن کا مطلب کہ اسلامی مہینے کا آغاز جب ہوتا ہے یا آغاز ہونا ہوتا ہے, تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم چاند کو دیکھتے ہیں. تو چاند کو کس طرف دیکھیں گے؟ یاد رکھیے ہمیشہ چاند کو مغرب کی طرف دیکھیں گے. یعنی جہاں سورج غروب ہوا, سورج کے غروب, جہاں سورج غروب ہو رہا ہے وہاں پہ, یعنی سورج کے غروب سے چند منٹ پہلے آپ دیکھیں کہ سورج کہاں پہ غروب ہو رہا ہے. جہاں سورج غروب ہو رہا ہے وہاں پہ آپ دیکھیں, اس نشانی کو لگا لیں کہ سورج یہاں پہ اس جگہ پہ غروب ہوا ہے, تو چاند بھی اسی جگہ اس کے قریب ہی کہیں پہ غروب ہوگا, یعنی اس کے بعد. تو جب سورج کے غروب کے بعد آپ چاند ڈھونڈیں گے تو بالکل سورج کے غروب کے اوپر جو کچھ جگہ ہے وہاں پہ آپ اس کو تلاش کریں گے. یہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے, اچھا پھر کیا ہوگا؟ جس طرح سورج غروب ہوا تو چاند بھی اس سے کچھ دیر کے بعد, آدھے گھنٹے بعد, پونے گھنٹے بعد, گھنٹے, 1.5 گھنٹے بعد چاند بھی غروب ہو جائے گا. کیونکہ آسمان کے اوپر جتنے بھی اجسام ہیں, سورج, چاند, ستارے, یہ سارے کے سارے مشرق سے مغرب حرکت کر رہے ہیں. ہر چیز مشرق کی طرف سے نکلتی ہے اور مغرب کی طرف جو ہے وہ چلتی ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے؟ مغرب میں غروب ہو جاتی ہے. طلوع اور غروب کا مطلب کیا ہے وہ آگے میں آپ کو بڑی اچھے طریقے سے سمجھا چکا کہ پہلے وہ کوئی چیز ہمارے 90 درجے کے اندر آئے گی, پھر وہ یہاں پہ رہے گی, پھر 90 درجے سے جب نیچے چلی جائے گی تو وہ ہم کیا دیں گے اس کو کہ وہ غروب ہو گئی. اچھا, اب غروب کا مطلب, یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب سورج غروب ہوا اس وقت چاند ابھی یہاں پہ تھا. اب ہر چیز جو ہے یہ مشرق سے مغرب آسمان کے اوپر سفر کر رہی ہے, تو چاند بھی کچھ دیر کے بعد کیا ہوگا؟ یہ غروب ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ یاد رہیں گی باتیں. اچھا, اب ہوتا کیا ہے کہ پہلے دن یعنی 29 تاریخ کو جب ہم چاند کی تلاش کرتے ہیں تو سورج کے مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد ہم سورج کے غروب کے مقام سے کچھ اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ چاند ہمیں مل جائے. اگر ہمیں وہ نظر آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم اسلامی مہینے کی پہلی کر لیتے ہیں, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ نیا اسلامی مہینہ شروع ہو جاتا ہے. تو سورج سے چاند تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے. اچھا, اب یہ تھوڑی دیر کے بعد غروب ہو جائے گا, اور یہ ساری رات, پھر آدھی رات کو نیچے آیا, پھر اگلے دن طلوع ہوا, پھر یہاں پہ آیا اگلے دن. تو دوسرے دن کیا ہوگا؟ سورج اور چاند کا فاصلہ تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے. اب اگر چاند پہلے دن ہمیں نظر نہیں آیا تو دوسرے دن ہمیں لازمی نظر آ رہا ہوتا ہے. کبھی آپ عید والے دن یا یکم رمضان المبارک یا جس دن اسلامی مہینے کی پہلی ہو چکی ہوتی ہے, تو اگلے دن آپ دیکھتے ہیں تو جو پہلے دن چاند چھوٹا تھا اب وہ ذرا بڑا اور خوبصورت نظر آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آسانی سے نظر بھی آ رہا ہوتا ہے. تو اب وہ کیا ہوا کہ پہلے دن وہ اتنا روشن نہیں تھا, دوسرے دن وہ زیادہ روشن ہو گیا. تیسرے دن کیا ہوگا؟ وہ مغرب کی طرف ہی ہوگا اور تھوڑا سا سورج سے اس کا فاصلہ زیادہ ہو چکا ہوگا. یعنی پہلے دن جب ہم نے دیکھا تو وہ افق سے, یعنی جہاں زمین و آسمان مل رہے ہیں, وہ زمین کے زیادہ قریب تھا. دوسرے دن تھوڑا سا اور زیادہ اونچا ہو گیا اسی وقت سورج کے غروب کے وقت. تیسرے دن کیا ہو گیا؟ اور تھوڑا سا اونچا ہو گیا. پھر اس سے اگلے دن اور تھوڑا سا اونچا ہو گیا. اور پھر اسی طرح یہ روزانہ کی بنیاد پہ کیا کرتا ہے؟ جب 6-7 تاریخ آتی ہے تو چاند یہاں پہ پہنچ چکا ہوتا ہے. یعنی پھر آپ کو سورج کے غروب کے وقت, مغرب کے وقت چاند آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا. ٹھیک ہے, اس سے پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ جو تاریخیں ہوں گی, یعنی 8, 9, 10, 8 کو یہاں پہ, 9 کو یہاں پہ, 10, 11, 12, 13, 14 یہاں پہ آ جائے گا چاند. یعنی جب سورج غروب ہو رہا ہے اس وقت چاند ادھر سے طلوع کر رہا ہے. یاد رہیں گی یہ بات ہے. ٹھیک ہے, آسان ہی ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. آپ ہر مہینے سورج کو دیکھ کے بھی, چاند کو دیکھ کے آپ